وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صلوات بر محمد وآل محمد. عزاداران شہدائے کربلا، ارباب عزا و بزرگان ملت اسلام، سلسلہ عزا پوری دنیا میں جاری و ساری ہے. ہم اور آپ مصروف عزا ہیں اور اجر رسالت کی ادائیگی کرتے چلے آ رہے ہیں. موضوع گفتگو صراط مستقیم ہے اور کربلا شناسی، کربلا کیا ہے، کربلا کی معرفت، کربلا کا پہچاننا اور ہم کربلا سے کیا حاصل کر سکتے ہیں اور کربلا ہمیں کیا دیتی ہے اور ہمیں کس طریقے سے کس طور سے مقصد کربلا کو سمجھنا ہے. یہ بہت اہم ہے. میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے، سیدھا راستہ اور کربلا کی معرفت. میں نے آج دن میں بھی ذکر کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ جتنی بھی مجالس ہوں ہماری گفتگو کا عنوان صراط مستقیم، سیدھا راستہ، سچا راستہ. اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ کن کا راستہ ہے جس کی ہم دعا کرتے چلے آ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اس آیت کی آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. میں ان حضرات کے لیے تبرکاً پیش کرنا چاہتا ہوں جو شاید اس مجلس عزا میں موجود نہیں تھے. سب دعا کر رہے ہیں سیدھے راستے کی. ہر فرقہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم سچے راستے پر ہیں. اور ہر ملت کو حق ہے کہ وہ کہے کہ ہم اپنے سیدھے راستے پر ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. عرض کرنا چاہتا ہوں اس آیت کے دو ترجمے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ایک ترجمہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ تھوڑا سا اگر اس کا ولیوم بڑھا دیں گے یا ایکو داخل کریں گے مجھے آسانی ہو جائے گی. پلیز بس اس کا بڑھا دیں گے، اس کی آواز. محمد والے محمد سرور میں اپنے نوجوانوں سے، بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز مجھ سے قریب ہو جائیں. میں نوجوانوں ہی سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. پلیز صلوات پڑھتے ہوئے اگر آپ آگے آ جائیں گے تو. بھائی آپ تو بلا فاصلے کے ماننے والے ہیں، تو پھر نشستوں میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا. تو میں چاہتا ہوں کہ مجمع اسی اعتبار کا ہو جائے جو غدیر میں تھا، کوئی فاصلہ نہ ہو، اس لیے کہ معاملہ بلا فصل کا ہے. آئیے مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے. بی بی سیدہ
ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمارے بچوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو عمر دراز عطا فرمائے، تاکہ وہ سال ہر سال عزاداری مظلوم کربلا کو فروغ دیتے رہیں، اس لیے کہ یہی وہ عزا ہے کہ جو ہمارے بچوں کو شعور عطا کرتی ہے، جو ہمیں چلنے کا شعور عطا کرتی ہے، ہماری لائف کو کامیاب بناتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ عزاداری کیا رسم ہے، عزاداری ہمیں کیا دے سکتی ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ عزاداری کو ہم رسمی اعتبار سے نہ منائیں، بلکہ عزاداری ایک تحریک ہے، عزاداری ایک پیغام ہے، عزاداری ایک میسج ہے۔ یہاں اگر ہمارے اندر خلوص ہوگا تو یہ عزاداری ہمیں معراج تک پہنچا دے گی، اور اگر ہمارے اندر ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا، چاپلوسی ہوگی، مکاری ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ عزاداری نہیں ہو سکتی، کچھ اور ہو سکتا ہے۔ عزاداری میں خلوص شرط ہے، عزاداری میں خلوص شرط ہے۔ اگر انسان خلوص کے دریا میں ڈوب کر 100 روپے کا تبرک تقسیم کرتا ہے تو وہ لاکھوں روپے کے تبرک سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو دکھاوے کے طور پر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ خلوص ضروری ہے۔ بی بی سیدہ خلوص کو پسند کرتی ہے، بی بی سیدہ خلوص پسند کرتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں عزا خانوں میں آؤ، یہ شہنشاہ کا دربار ہے، یہ بادشاہ کا دربار ہے۔ تو جب ایک عام بادشاہ کے دربار میں لوگ جاتے ہیں تو سروں کو جھکا کے جاتے ہیں، تو یہ تو کائنات کے سب سے عظیم بادشاہ کا دربار ہے، تو سر جھکا کے آیا جائے۔ جتنا جھکا کے آئیں گے بی بی سیدہ اس سے کہیں زیادہ اسے بلندی عطا کر دے گی، اسے معراج عطا کرے گی۔ کرو وہ ذکر کے جس سے زبان خوشبو دے، کرو وہ ذکر کہ جس سے زبان خوشبو دے، مہک اٹھے یہ زمین آسمان خوشبو دے، مہک اٹھے یہ زمین آسمان۔ جب آپ تھک جائیں، آپ کو نیند آ جائے تو مجھے اشارہ فرما دیجئے گا، لیکن میں کہتا ہوں اگر فضائل سنتے سنتے آپ کو نیند آ جائے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آنکھیں بند اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ جہاں کسی کو کہیں نیند نہ آئے وہ فرش عزائے حسین پہ آ جائے، یہاں ذہنوں کو بھی سکون ملتا ہے، یہاں فکروں کو بھی سکون ملتا ہے، یہاں فکروں کو بھی سکون ملتا ہے۔ اس لیے کہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے یہ کہ جس نے موت کو زندگی سے بدل دیا۔ رہ گئی موت فنا تک، وہ بقا تک پہنچا، رہ گئی موت فنا تک، وہ بقا تک پہنچا، موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا۔ سلامت رہیے۔ آباد رہے، شاد رہے، زندہ باد، بے شک۔ ارے آپ نے نعرہ لگایا علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ۔ بادشاہ گزرے ہیں، گزر کر آئے چلے گئے، میں نے دنیا بھر میں دیکھا ہے، محلات آئے بنے ختم ہو گئے چلے گئے، لیکن حسین کے دربار آج پوری دنیا میں کیا کہہ رہا ہوں، آج پوری دنیا میں ہے۔ کسی بھی خطہ ارضی پر جا کر دیکھے کہ کوئی ملک ہمیں ایسا بتائے کہ جہاں شہنشاہ کا دربار نہ ہو، جہاں حسین کا دربار نہ ہو۔ میں تقریباً 18 سال پہلے جرمنی میں جب اشرا پڑھ رہا تھا حضور، تو وہاں پر ایک انگریز نے اسلام کو قبول کیا تھا، مذہب حق کو قبول کیا تھا، بلکہ یہ کہوں کہ صراط مستقیم پر آیا۔ تھوڑی سی بیداری چاہوں گا، صراط مستقیم پر آیا،
تو جب میں ظاہر ہے نام حسین بلند کرتا تھا، نام علی لیتا تھا تو وہ کھڑے ہو کے نعرے لگاتا تھا۔ مجھے آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نعرہ لگائیے نعرہ لگائیے، اس لیے کہ حسب بولتا ہے، نسب بولتا ہے، نسب بولتا ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ میرے بھائی علی کے فضائل سننے سے خون بھی بڑھتا ہے، عمر بھی بڑھتی ہے، سبحان اللہ، عمر بھی بڑھتی ہے، خون بھی بڑھتا ہے، چہروں پر رونقیں بھی آتی ہے۔ پوری کائنات میں آج شہنشاہ کائنات کے عزا خانے محلوں کی شکل میں بنے ہوئے ہیں، اور وہ طاغوتی طاقتیں مسمار ہو گئی، ختم ہو گئی، ان کے تمام محلات ختم ہو گئے۔ جگہ جگہ پر حسین کے دربار، علی شہنشاہ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ، عزائے شاہ پہ فتوے لگانے والے سن، اگر آپ نہیں بولیں گے تو معراج مہدی 4 گھنٹے پڑھے گا، مجھے بہت تجربہ ہے۔ عزائے شاہ پہ فتوے لگانے والے سن، یہ وہ چراغ ہے جو آندھیوں میں جلتے ہیں، اللہ سلامت رکھے، یہ وہ چراغ ہے جو آندھیوں میں جلتے ہیں۔ جو ہارتے ہیں وہ خاموش گھر میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو ہارتے ہیں وہ خاموش گھر میں رہتے ہیں، جلوس جیتنے والوں ہی کے نکلتے ہیں۔ زندہ باد۔ دنیا میں جتنے بھی کالج ہیں، جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، میں نے عرض کیا تھا ایک قانون ہے کہ اگر کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ بغیر اغراض ایجوکیشن کے کلاس میں چلا جائے تو معلم کو حق ہے، ٹیچر کو حق ہے کہ وہ کلاس سے باہر نکال دے۔ میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں، اسے حق ہے۔ کیوں؟ کاپیوں کا ہونا ضروری ہے، پین کا ہونا ضروری ہے، بکس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی طالب علم کے پاس یہ چیزیں نہ ہوگی تو ٹیچر کو حق ہے کہ وہ کلاس روم سے باہر کر دے۔ میں کیا چاہ رہا ہوں؟ کلاس روم سے باہر کر دے۔ یہ قانون ہے کہ کتابیں ہوں، قلم ہو، پینسل ہو، اغراض ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے، تبھی ہم کلاس میں جا سکتے ہیں۔ ارے وہ کائنات میں کون سا مدرسہ ہے، کون سی یونیورسٹی ہے، کون سا کالج ہے کہ جس میں نہ کتابوں کی ضرورت ہے نہ قلم کی ضرورت ہے؟ سلامت رہیے، نہ کتابوں کی ضرورت ہے۔ کائنات میں ایک ہی یونیورسٹی ایسی ہے جو حسین کے نام پر کھلی ہے، یہاں پر نہ کتابوں کی ضرورت۔ ارے اتنا بڑا مجمع، بتائیے کسی کے پاس کوئی کتاب ہے؟ ان بچوں کے پاس کوئی کتاب ہے، قلم ہے، پین ہے، کاپی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ یہی ایک ایسی درسگاہ ہے، یہی ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں پر کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، جہاں قلم کی ضرورت نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ فکر طیب و طاہر ہو، دل پاک ہو، اذہان پاک ہو، تو یہاں پر علم عرفانی بھی ملتا ہے، رزق روحانی بھی ملتا ہے۔ یہ صرف ایک ایسی درسگاہ ہے، ایسی یونیورسٹی ہے، ورنہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، وہ جاہل ہوتا ہی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس نے زندگی بھر چاہے وہ کلاس میں نہ بیٹھا ہو، لیکن الحمدللہ جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہے
وہ جاہل ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال مومنین آ چکے ہیں تو اب میں اپنے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ذکر اہل بیت کا سلسلہ اس منزل معراج تک پہنچ جاتا ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن پھر بھی میں خیال رکھوں گا، میرے سامنے گھڑی موجود ہے، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، فضائل پر چہرے مسکراتے رہیں تو یہ معراج کی منزل پہنچ جاتی ہے۔ اچھا یہ عجیب بات ہے کہ گھڑی کے اندر جو ہیں وہ 12 ہیں، میں نے آہستہ سے کہہ دیا، گھڑی کے اندر 12 ہیں، ہے نا؟ جہاں 12 ہیں وہاں ایک بڑا نقطہ اور اس کے بعد دوسرا نقطہ، اس کے درمیان میں کچھ چھوٹے نقطے، ہر بڑے نقطے کے بعد جو ایک نقطہ ہے اس کے درمیان کتنے نقطے ہیں؟ آپ کو بولنا چاہیے 5، 12 بھی ہیں اور 5 بھی ہیں، مولا سلامت رکھے۔ اب اگر نہ بولیں گے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس میں 12 بھی ہیں اور 5 بھی ہیں، یہ ہے حسن اتفاق، اور ہر نقطہ اپنے مرکز پہ ہے، کوئی حرکت میں تو نہیں ہے، ہر نقطہ اپنے مرکز پہ ہے، رکا ہوا ہے۔ اگر سائنسداں چاہتے تو اس گھڑی کے اندر 15 بھی ہو سکتے تھے، میں کیا کہہ رہا ہوں، 16 بھی ہو سکتے تھے، 13 بھی ہو سکتے تھے، لیکن سائنسدانوں کو معلوم تھا کہ کائنات کا نظام 12 کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ یہ 12 ہیں، 12 5، یہ ہے حسن اتفاق، ٹھیک ہے۔ جہاں اس میں 12 اور 5 ہیں وہاں کچھ کانٹے بھی ہیں، بھائی آپ کی خاموشی بتا رہی ہے، اب ظاہر ہے پھر مجھے طاقت لگانا پڑے گی، ظاہر ہے رسپانس ادھر سے مل گیا تو کتنے ہیں وہ آپ فیصلہ کریں، ایک بہت بڑا ہے، پھر اس سے چھوٹا ہے، پھر اس سے بھی چھوٹا ہے، نعرہ حیدری۔ تو ظاہر ہے جب نبی علم دینا چاہ رہے تھے تو جو لمبے قد کے تھے وہ ایڑیا اٹھا کے شاید نبی ہمیں دے دیں، نبی ہمیں دے دیں، نبی نے کہا لمبے قد سے کام نہیں چلے گا، بس وہی جائے گا کہ جو مرد ہوگا، اسی کو دیا جائے گا جو مرد ہوگا۔ آئیے بات سیدھے راستے کی ہے، بات سچے راستے کی ہے، کربلا شناسی یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ اب ہم آئے ہیں تو اس میں راستے میں پینچو خم بھی تھے، بابول صاحب ہمیں گاڑی پہ لے کے آئے اسکوٹی پر، تو راستہ سیدھا تھا کہ نہیں؟ نہیں، اس میں کبھی لیفٹ سائیڈ کبھی رائٹ سائیڈ، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، تو بات تو سیدھے راستے کی ہے۔ اگر کوئی انسان ٹیڑھے میڑے راستوں سے ہو کر منزل تک پہنچ جائے وہی راستہ سیدھا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، وہی راستہ سیدھا ہے کہ جو انسان کو منزل تک پہنچا دے، منزل تک پہنچا دے۔ لیکن حضور یہ ضروری ہے کہ اگر راستہ سیدھا ہو تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جو راستے پر لے کر چلے وہ بھی تو سیدھا ہو، میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ بھی تو سیدھا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستہ سیدھا ہے رہبر ٹیڑھا ہو، تو جتنا چلیں گے منزل سے دور ہو جائیں گے، جتنا چلیں گے منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا سیدھے راستے کو پہچانو تو منزل مل جائے گی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اہل علم موجود ہیں، دانشوران موجود ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا ٹف گفتگو کر رہا ہوں لیکن آسان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے ذکر کیا کہ جو ذکر ہم نے نازل کیا، کیونکہ ایام ازا چل رہے ہیں، جو ذکر ہم نے نازل کیا، اے رسول تم دیکھو گے اس ذکر کو سن کر، میں اپنے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، اس ذکر کو سن کر
یہ ایمان والے گریا کرتے ہیں. بڑی بات ہے. یہ ایمان والے روتے ہیں، گریا کرتے ہیں. کیوں؟ مما عرفوا من الحق. اے رسول، یہ روتے ذکر کو سن کر اس لیے ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. میں بڑی بات کر رہا ہوں. انہوں نے حق کو پہچان لیا. آئے امت مسلمہ، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اس ذکر کو سن کر یہ ایمان والے، بے ایمان نہیں، ایمان والے روتے ہیں، ایمان والے گریا کرتے ہیں. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ ان ایمان والوں نے حق کو پہچان لیا. تو اللہ نے بتایا کہ روتا وہی ہے جو حق کو پہچان لے. روتا وہی ہے جو حق کو پہچان لے. پھر اللہ نے کہا افمن فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. ہنسو کم رو زیادہ، ہنسو کم رو زیادہ. رونے میں زندگی ہے، رونے میں حیات ہے. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. ہنسو کم رو زیادہ. امام فرماتے ہیں کہ جو انسان زیادہ ہنستا ہے اس کے چہرے کا نور کم ہو جاتا ہے، جو زیادہ روتا ہے اس کے چہرے کا نور بڑھ جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز محشر جو آنکھیں میرے جد حسین کے غم میں روئی وہ روز محشر مسکرائیں گی، اور جنہیں غم حسین کھلتا ہے وہ روز محشر روئیں گی. اب ایک صلوات پڑھ دو تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں. پلیز میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ میں تبرکات حسینیہ کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. بس آپ کی توجہات رہیں گی، میں اپنی بات پہنچا دوں، یہ میرا مقصد ہے. اللہ نے کہا ہنسو کم رو زیادہ. تھوڑا سا رسپانس دیتے رہے. ہنسیے کم روئیے زیادہ. اب خدا ان لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون. خبردار، جو ذکر ہم نے نازل کیا اس ذکر کو سن کر تم تعجب کرتے ہو. وَيَضْحَكُونَ وَتَضْحَكُونَ، اور تم ہنستے ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہو. اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ اب ڈانٹ رہا ہے منافقین کو. بڑا جملہ ہے. خدا ڈانٹ رہا ہے منافقین کو کہ تم یہ ذکر سن کر مذاق اڑاتے ہو، ہنستے ہو. وَلَا تَبْكُونَ، تم روتے کیوں نہیں؟ خدا تاکید کر رہا ہے کہ اس ذکر کو سن کر رو. میں بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں. اس ذکر کو سن کر گریا کرو، رو. منافقین کو ڈانٹ رہا ہے. ایک مقام پر خدا نے رونے کے لیے منع کیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. رونے کے لیے منع کیا ہے. وَلَا تَحْزَنْ، مت رو، مت رو. جب میدان جہاد اسلامی میں تم دیکھ لو کہ تلواریں تمہارے گلوں کے قریب آ گئی تو خبردار، میدان جہاد اسلامی میں موت کے خوف سے مت رونا. مجھے نہیں معلوم کہ میری بات پہنچی کہ نہیں. موت کے خوف سے مت رونا، اس لیے کہ میدان جہاد اسلامی میں موت کے خوف سے رونا یہ ہے باطل کی نشانی، اور جذبہ شہادت لے کر مقتل میں کود جانا یہ ہے حق کی نشانی. اب فیصلہ کرو، روتا کون ہے، منع کون کر رہا ہے؟ مگر مجھ کے آنسو لے کر اہل باطل آئے. بابا جان، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. معصوم نے دیکھا، نگاہ معصوم کی پہچان گئی. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہا خبردار، یہ بات تم اپنی طرف سے بنا کے لائے ہو، میرا یوسف زندہ ہے. بڑی بات ہو رہی ہے. میرا یوسف زندہ ہے، یہ تم اپنی طرف سے بات بنا کے لائے ہو. جناب یعقوب نے کیسے کہا کہ میرا یوسف زندہ ہے؟
یہ بیٹے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بھائی کا بھائی جنتی ہو، ہر بھائی کا بھائی جنتی ہو۔ اگر بھائی کا بھائی غاصب بن جائے تو پھر اسے تمنا اور آرزو نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ جائے گا اس منزل پر۔ یہ تو بیٹے ہیں معصوم کے، لیکن مگر مچ کے آنسو لے کر آئے ہیں، کہا کہ بابا جان یوسف کو بھیڑیے نے کھایا ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ کرتا، خون میں غلطہ، معصوم کی نگاہ تھی، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میرا یوسف زندہ ہے۔ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، میرا یوسف زندہ ہے، یہ بات تم اپنی طرف سے بنا کے لائے ہو۔ نگاہ معصوم نے دیکھا اور پہچان لیا۔ جناب یعقوب نے کرتے پر جو لہو دیکھا، بلڈ دیکھا، کہا کہ یہ میرے بیٹے کا لہو نہیں ہے، ہائے ہائے، یہ میرے بیٹے کا لہو نہیں ہے، یہ بات تم اپنی طرف سے بنا کے لائے ہو۔ میرا یوسف زندہ ہے، میرا یوسف زندہ ہے، لگاؤ فتویٰ رسول پر۔ خدا کرے میری بات پہنچ جائے نوجوانوں تک، ارے لگاؤ فتویٰ رسول پر، جو کہہ رہا ہے رسول ہم جیسا۔ سبحان اللہ، بس میں یہی تو چاہتا ہوں، رسول ہم جیسے۔ میں امت مسلمہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخری رسول افضل ہیں جناب یعقوب افضل؟ ہم سب کا ایمان ہمارے آخری رسول سب سے افضل و اعلیٰ، ان سے افضل کائنات میں کوئی نہیں۔ بے شک میں منبر سے کہہ رہا ہوں، میری بات پہنچ رہی ہے پوری دنیا میں، سب سے افضل ہے ہمارا رسول یعقوب افضل یا آخری رسول؟ آخری رسول۔ اگر جناب یعقوب نے کہا کہ میرا یوسف زندہ ہے، اس لیے کہ ان کو علم غیب تھا۔ ہائے ہائے، میں کیا بیان کر رہا ہوں، علم غیب تھا۔ حضرت یعقوب کو تو علم غیب ہے، فخر یعقوب محمد کو علم غیب نہیں، علم غیب نہیں۔ میرا یوسف زندہ ہے، جیتے رہو، میرا یوسف زندہ ہے۔ قال یا اسفاہ علی یوسف، اور یہ کہہ کر آپ نے یوسف کا ماتم کیا۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ یوسف کا ماتم کیا، اللہ نے منع کیوں نہیں کیا؟ یعقوب یہ بھائی معصوم ہے، نبی ہے، منع کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ زندے کو رو رہا ہے معصوم۔ ارے اہل نظر یہاں پر تشریف فرمائے، اس لیے میں بول رہا ہوں، زندے کو رو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی نے کہا تھا کچھ سالوں پہلے ایک چینل سے، جب سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ امام حسین پر رونا جائز ہے کہ نہیں، کہا کہ حسین شہید اعظم ہے، حسین زندہ ہے، لہذا زندے پر رونا جائز نہیں ہے۔ ارے چلیے کم سے کم مفتی صاحب نے حسین کو زندہ تو مانا۔ آئے ہوئے میں بار بات کروں، حسین کو زندہ تو مانا، کہا کہ حسین زندہ ہے، شہید اعظم ہے۔ اور مدینہ المنورہ میں جائیے، بس ہاتھ اٹھا دیجئے، کہا خبردار یہ مر چکے ہیں، یہ مر چکے ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ ایک ٹائی لگا کر آیا اور آنے کے بعد جو لمحوں میں مسلمان بنا دے، کہا کہ کوئی مدد نہیں ہوگی، یہ مر چکے ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ تو اگر نعوذ باللہ من ذالک رسول زندہ نہیں تو پھر اشہدو کے معنی کیا ہے؟ میں ایک سلوات پڑھ دے باواز بلند تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ کی سماعتوں میں۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو حضرات پیچھے ہیں، کیونکہ آگے کافی جگہ ہے، سلوات پڑھتے ہوئے آ جاؤ۔
نے تسلیم کر لیا کہ حسین زندہ ہے، شہید ہیں اور شہید مرتا نہیں، اس لیے ان پر رونا جائز نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، اگر یعقوب زندہ یوسف پر جدائی میں روئے تو بدعت نہیں، ہم شہید اعظم پر روئیں تو بدعت ہو جائے؟ میں ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ جدائی میں روئے، ہم شہادت پر روتے ہیں۔ قال یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، ماتم کر رہے ہیں جناب یعقوب۔ اللہ نے منع کیوں نہیں کیا کہ یعقوب ماتم مت کرو؟ سبحان اللہ، ماتم مت کرو اس لیے کہ بدعت ہے، مت رو، یوسف زندہ ہے، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اللہ نے منع نہیں کیا۔ معصوم اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کم عمل انجام دیتا ہی نہیں۔ اگر معصوم روئے تو اللہ کی مرضی ہے، معصوم ماتم کرے تو اللہ کی مرضی ہے۔ قال یا اسفاہ علی یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے یوسف کہہ کر روتے رہے، ماتم کرتے رہے۔ اب منع کس نے کیا؟ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ داد دے یا نہ دے، لیکن میرا میسج پہنچ جائے، منع کون کرتا ہے؟ روتا کون ہے؟ کس کو روتا ہے؟ ایک معصوم کی جدائی میں معصوم پر ماتم کر رہا ہے، رو رہا ہے، منع کون کر رہا ہے؟ معصوم کا دشمن۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ جملہ بدلنا چاہتا ہوں، حق کی جدائی میں ماتم کر رہا ہے، منع کون کر رہا ہے؟ باطل۔ ہائے ہائے ہائے، منع کون کر رہا ہے؟ باطل۔ اور جب آپ رویا کرتے تھے ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، قرآن کہتا ہے قال وابیضت عیناہ، آنکھیں سفید ہو گئی، روتے روتے بینائی کمزور ہوتی چلی گئی۔ جدائی میں، محبت میں، سبحان اللہ، یعقوب جدائی میں رو رہے تھے، معلوم تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے، میرا یوسف زندہ ہے، آنکھیں کمزور ہو گئی، بینائی جاتی رہی، ماتم کرتے رہے۔ تو قالوا تاللہ تب کی تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین۔ تو بیٹے آئے، کس کے بیٹے ہیں؟ معصوم کے۔ لیکن اگر بیٹا سیدھے راستے سے ہٹ جائے تو اگر وہ پہاڑی پر بھی چلا جائے تو اسے بقا نہیں مل سکتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ ہلاکت سے نہیں بچ سکتا، چاہے وہ اس کا بلد ہی کیوں نہ ہو، چاہے خون ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر صراط مستقیم سے ہٹا تو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اب میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک اہم بات، پلیز اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ بیٹے آئے، ان کو ٹینشن تھی، پریشان تھے، کہا بابا جان ہم جب بھی آتے ہیں آپ یوسف کا نام لے کر ہی کیوں روتے ہیں؟ ارے بڑا جملہ ہے قرآن کا، کہاں منع کیا؟ کہا کہ یوسف کا نام لے کر مت رویا کرو، کیوں؟ ہلاک ہو جاؤ گے، حتی تکون حرزا وتکون من الحالکین، ہلاک ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ کون رو رہا ہے؟ معصوم۔ کس کو رو رہا ہے؟ معصوم کو۔ منع کون کر رہا ہے؟ معصوم کا دشمن۔ کہیں سے؟ رونے سے منع کر رہا ہے۔ ارے قرآن کا فیصلہ قیامت تک کے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ بیٹے کہہ رہے تھے بابا جان یوسف کا نام لے کر مت رویا کرو۔ یہ کیوں منع کر رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کو خطرہ تھا، ان کو ڈر تھا کہ اگر بابا یعقوب یوسف کا نام لے کر روتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن راز کھل جائے گا کہ کون ظالم ہے کون مظلوم۔ آئے ہائے، زندہ باد۔ یہ بچے نعرہ لگا کر نوجوانوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ ہاں،
معصوم کو رو رہا ہے اور منع کر رہے ہیں کہ نام لے کر مت رو۔ ڈر تھا، خطرہ تھا کہ راز کھلے گا اگر نام لے کر روتے رہے۔ اگر ہم جلوس عزائے حسین برآمد کر کے یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے چلے جائیں تو اگر کوئی اس پر پابندی لگائے تو سمجھ لینا کہ اسے ڈر ہے کہ اسے پتا چل جائے گا کون ظالم ہے کون مظلوم۔ بس جہاں پر بھی ایسا ہو تو یہ ڈر ہے کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے کہ کون لعنت اللہ ہے کون علیہ السلام۔ تو کہتے ہیں کہ کربلا میں آپ ایک خط کھینچ دیجیے گا، خط کھینچے ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں ادھر بھی ہے، لیکن حق پر تو ایک ہی ہوگا۔ ایک ساتھ آپ نیت کے اندر چیزیں ڈال دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ظلم ہو جائے گا نا، آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ کیا بنے گا۔ شکل بھی ہے اور مرچی بھی ہے، ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، باطل ہے حق ہے، بس وجہ سے نہ ہو آگے سدائے ہو گئی۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان عالم من اللہ ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ عزیزان ملت اسلام، ساری عظمتوں کا سلسلہ نسبتوں پر ہے۔ یہ ایک نسبت ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ پنجے نسبت، یہ سیاہ لباس نسبت، کچھ کہہ رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، ارے خانہ کعبہ نے نسبت کو نہیں چھوڑا۔ سارا معاملہ تو بھائی اگر کتنا اچھا لگ رہا ہے، واہ واہ، اس کو معلوم ہے، یہ جانتا ہے یہ بچہ کہ کب لگانا چاہیے کب بولنا چاہیے۔ بڑی بڑی ملتوں کو پتا ہی نہیں کہ کہاں پہ کیا بولنا ہے۔ ان سے کہتے ہیں ہم سے تو بات بعد میں کرنا، پہلے ان سے ملو۔ کتنے ہیں سمجھدار میری قوم کے بچے، مسجد کے توجہ سے وفا مان رہے ہیں۔ بات ہے نسبتوں کی، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری طاقت آپ ہی بڑھا سکتے ہیں، بات نسبتوں کی ہے۔ یہ سیاہ پرچم، یہ سیاہ لباس، یہ منبر جب تک یہ نہیں تھا لکڑی، لیکن منسوخ ہو گیا تو احترام ضروری۔ یہ سیاہ لباس جو آپ پہن کر آئے ہیں یہ ہے نسبت ہے آزادی۔ اگر صدر مملکت سعودیہ چاہتا، بڑی بات کہنا چاہتا ہوں، خلاف خانہ کعبہ پیلے کلر کا ہوتا، ریڈ کلر کا ہوتا، تو حق تو ہمیشہ بولتا ہے، حق کبھی جھکتا نہیں ہے۔ ہر سال یہ سیاہ گراسی جو ہے کعبے کا آپ تو جاتے ہیں اور وہ تقسیم بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر سے منسوب ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو کلر کا ہوتا ریڈ کلر کا ہوتا
کسی بھی طرح کا ہو سکتا تھا خلاف خانہ کعبہ، لیکن سیاہی جو ہے تو شاید میں اپنی زبان خطابت میں کہوں کہ یہ خانہ کعبہ سیاہ لباس پر دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم بھی تو حسین کے بندے شریف ہیں۔ ہم بھی حسین بات حضور نسبتوں کے اوپر میں سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو۔ نسبت ہے تو سب کچھ ہے اور نسبت نہیں تو کچھ نہیں۔ میری بات نوجوانوں تک پہنچ جائے، وہ آسان لفظوں میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ نسبت، سبحان اللہ، بیٹے کو خبر ہوئی، بھائیوں نے خبر جا کے دی، کہا بابا کی بینائی کمزور ہو گئی، تمہاری بیماری میں روتے ہیں۔ اچھا، تو جناب یوسف نے کیا کیا؟ ایک معصوم ہے، ذمہ داری کے ساتھ حضرت یوسف نے جیسے سنا کہ میرے بابا کی بینائی جاتی رہی، نابینا ہو گئے، میری محبت میں جدائی میں رو رہے ہیں، آپ نے اپنا کرتا اتارا، جہاں جہاں تک میری آواز میں سمجھ کے کہنا چاہتا ہوں، کرتا اتارا۔ اگر آپ چاہتے تو دعا کرتے کہ یا اللہ میرے بابا کو بیماری پا کر دے، معصوم کی دعا تھی، قبول ہوتی بے شک۔ ادھر یعقوب دعا کرتے، ادھر یوسف دعا کرتے تو اللہ بینائی عطا کرتا۔ بڑی بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن نہ یوسف نے دعا کی نہ یعقوب نے دعا کی۔ جناب یوسف نے اپنے کرتے کو اتار کے کہا اس حبیب پہ قمیص ہاذا، لو یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ بات نسبت کی ہے تو تھوڑی بیداری چاہتا ہوں، جو یہ میرا کرتا لے جاؤ، اس حبیب پہ قمیص ہاذا، میرا کرتا لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ إِلَىٰ وَجْهِ أَبِيهِ، اور اس کرتے کو میرے پالا یعقوب کے چہرے پر ڈال دینا۔ قرآن نے کہا یاد بصیرہ، بینائی آئے گی۔ بڑا جملہ قرآن نے کہا، جناب یوسف نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کرتے کے ذریعے میرے بابا کو بینائی دے دے۔ یقین کے ساتھ کہا یاد بصیرہ، یاد بصیرہ، بینائی آئے گی، بینائی آئے گی۔ آپ کے طیب و طاہر اذہان عالیہ کے سرور سے ایک روحانی فکرہ رکھنے کی جسارت کر رہا ہو، لے جاؤ اس کرتے کو، بابا کے چہرے پر ڈالنا، یاد بصیرہ، بینائی آئے گی۔ 3 میل کے فاصلے پر یوسف کا کرتا، یعقوب کے چاروں طرف اہل باطل، انی اشد رائحۃ یوسف لولا ان تفندون، جو بیٹے رونے کے لیے منع کر رہے تھے وہ چاروں طرف اپنے بابا کے بیٹھے ہوئے تھے، بس جناب یعقوب نے خوشبو کو محسوس کیا۔ جناب یعقوب نے خوشبو کو محسوس کیا یوسف کی، کرتا آیا نہیں 3 میل کے فاصلے پر۔ جناب یعقوب نے کیا کہا؟ انی اشم رائحۃ یوسف لولا ان تفندون، اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹو، اگر تم میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔
آپ نے کوئی کپڑا خریدا اپنے لباس کے لیے، وہ زمین پہ گر جائے تو آپ اسے بوسہ نہیں دیں گے، اور اگر آپ نے کوئی کپڑا خریدا پرچم عباس کے لیے منسوب کر دیا تو آپ اس کو چومیں گے۔ کپڑا تو وہی ہے، نسبت بدل گئی۔ اور میں بیان کروں گا قبر اولاد حسین ہے انشاءاللہ کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ شبیہ سلطنہ کیا ہے، تابوت کیا ہے، پرچم کیا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں انشاءاللہ۔ میں قرآن کے حوالے سے آپ میرے ساتھ رہیں گے تو میں قبر اولاد حسین کے حوالے سے انشاءاللہ اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں گا۔ سیدھا راستہ کیا ہے، کربلا شناسی کیا ہے، کربلا کی معرفت کیوں ضروری ہے۔ نسبت ہے تو سب کچھ ہے۔ ارے ایک نسبت کعبے کی دیوار میں ہے اور 3 نسبتیں مینا کے میدان میں۔ ایک نسبت تولائی ہے، ایک نسبت تبرائی ہے۔ تولا بھی واجب ہے، تبرا بھی واجب ہے۔ اہل بیت پر صلوات پھیرنا تولا ہے، ان کے دشمنوں پہ لعنت پھیرنا تبرا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ سیدہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، جوانوں کو، نوجوانوں کو آباد و شاد رکھے، جہاں جہاں پر جس نقطۂ عرضی پر عزاداران نے شہدائے کربلا زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مائیں اپنے بچوں کو مجلسوں میں بھیجتی ہے تو صدقے نکال کر بھیجتی ہے، ایمان کی ضمانت میں دے کر بھیجتی ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، جب دل چاہا تو فرش رضا پر آ گئے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بڑی خوش نصیبی ہے ہماری، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جس کا تقدس کیا ہے، میں نے عرض کیا تھا، اگر کوئی خلوص کے ساتھ تبرک تقسیم کر رہا ہے تو اس کا بہت بڑا شرف ہے۔ بیوی سیدہ نے اس کو یہ شرف دے دیا کہ تمہاری نوکری ہے، فرش عزا کوئی بچھا رہا ہے تو اسے کمتر نہ سمجھنا، بیوی سیدہ کی نظر میں اس کا بڑا مقام ہے۔ کوئی مرثیہ پڑھ رہا ہے، کوئی نوحہ پڑھ رہا ہے، کوئی میں یہی کہنا چاہتا ہوں منبر سے کہ جہاں میں بیوی سیدہ کا ایک نوکر بحیثیت ذاتی مجھ سے پہلے میں ایک عزادار ہوں، ہم جہاں بھی رہیں پہلے عزادار بن کے رہیں، حسینی بن کر رہیں، محمدی بن کر رہیں، اس لیے کہ یہی صراط مستقیم ہے جس پر صراط مستقیم کا سچا رہبر چلا ہے۔ اور کتا ہوا صحرا بننا، حج کو عمرے سے بدلنا بڑی سخت منزل تھی، معصوم تھی، لیکن آپ نے حج کو عمرے سے بدلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین محافظ کعبہ بھی ہے، حسین محافظ حرمت کعبہ بھی ہے۔ آج محرم کی 2 تاریخ گزر گئی، محرم آتا ہے گزر بھی جاتا ہے، ہر غم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ دور رہیں، لیکن غم کربلا ہے جس کا انتظار، اس غم میں بڑا سکون ہے۔ ہمارا کوئی جوان چلا جائے تو پھر ہم قریب جوان کا ذکر کرتے ہیں تو سکون ملتا ہے، بچہ چلا جائے تو سب کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ مسائل میں میں نے 2 بھائی دیکھے ہیں اور 1 بہن دیکھی، کوئی تمہید نہیں ہے مسائل کے لیے اہل اعظم۔ جناب صغرا، جناب علی اصغر اور جناب سلیمہ، پھر میں کہتا ہوں جن کی بیٹیاں ہیں امام حسین فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کی پیشانیوں کو چوما کرو، اس لیے کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بیٹیاں گھر کی رونق ہوتی ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹیاں آپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ بیٹیوں کی عظمت کیا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی ہوتی ہے تو وہ خبر دیتے ہوئے جھجھاتا ہے، نہیں خبر دیتا بیٹا ہوتا ہے تو سب سے پہلے خبر دی جاتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ جس طرح بیٹے کے ہونے پر خوش ہونا چاہیے اس سے کہیں زیادہ بیٹی کی ولادت پر خوش ہونا چاہیے۔ امام حسین نے شب تہجد کی دعا میں بیٹا نہیں مانگا، خدا سے بیٹی مانگی ہے۔ کون سی بیٹی؟ پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر دے جو میرے دل کا سکون بن جائے۔ اللہ نے امام حسین کو سکینہ کی شکل میں ایک بیٹی عطا کر دی۔ سکینہ جب تک سکون نہ پائے، جب تک سینہ حسین پہ نہ جائے، حسین کو سکون نہ ملے جب تک بیٹی کلیجے سے نہ لگ جائے۔ تاریخ مسائل میں آپ اولاد والے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ تاریخ مسائل میں میں نے 2 بھائی دیکھے، 2 بہنیں دیکھی، ایک بھائی دیکھا علی اصغر، صغرا سکینہ۔ جب علی اصغر کی ولادت ہوئی تھی 11 دن یہ بچہ اپنے وطن میں رہا۔ اہل عذاب مسائل کو محسوس کیا جاتا ہے۔ صرف 11 دن یا 12 دن یہ بچہ اپنے وطن میں رہا، اس بچے کی ساری عمر سفر میں کٹ گئی۔ اولاد والے محسوس کر سکتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، ساری عمر سفر میں کٹ گئی۔ جب علی اصغر کی ولادت ہوئی تو کبھی سغرا جھولا جھلاتی تھی، کبھی سکینہ جھولا جھلاتی تھی، جب تک ایک دوسرے کو نہ دیکھا سکون نہ ملا۔ بڑی محبتیں تھی، لیکن ہائے انقلاب کیسا آ گیا کہ سغرا مدینے میں رہ گئی، اصغر کربلا میں سو گیا، سکینہ زندان شام میں مر گئی۔ اجرکم الزہرا، اللہ ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے۔ امام رضا فرماتے ہیں جب رویا کرو تو بلند آوازوں سے رویا کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ مولا بلند آوازوں سے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میری جدہ ماجدہ میں بلند آوازوں سے رونے سے بڑا سکون ملتا ہے۔ جو کوئی ادادار بلند آواز سے روتا ہے میری جدہ ماجدہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، پروردگار ارے کربلا میں میرے حسین پر کوئی رونے والا نہ تھا جس کو میں نے چکیا پیس پیس سے پالا۔ اس کے بعد یہ ادادار بلند آوازوں سے روتے ہیں۔ دوسرا فقہ کہا کہ مولا امام نے دوسرا سبب بیان کیا، میں نے عرض کیا تھا کہ شان غریبہ میں پلیز میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ فضائل میں تھک جائیں، سو جائیں، کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن مسائل میں کبھی تھکاوٹ خستگی محسوس مت کیجیے گا۔ کیا معلوم شکستہ پہلو کس کے برابر میں رومال کھولے ہوئے بیٹھے ہو، نہیں معلوم علی مرتضیٰ رسول خدا کہاں بیٹھے ہو۔ یہ آپ کا شرف ہے کہ آپ کی مجلس میں شکستہ پہلو۔ اور امام رضا فرماتے ہیں جب مجلس ختم ہوا کرے تو جو بھی دعا کرو میری جدہ ماجدہ کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دے کر اللہ اکبر۔ دیکھیے سیدہ آپ کو کوئی غم نہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہیں، سوائے غم کرنا۔ بس اللہ آپ کی آواز گریا بلند ہو گئی، آپ کی آنکھیں شبار ہو گئی۔ یاد رکھیے امام رضا فرماتے ہیں آنکھوں سے اشک جاری ہو تو بہتر ہے، افضل ہے۔ ان اشکوں کو اپنی پریشانی میں ملا کرو، اپنے رخساروں پہ ملا کرو، کانوں پہ ملا کرو، بالوں پہ ملا کرو۔ پوچھنے والے نے کہا کہ مولا اس کا سبب کیا ہے؟ امام نے فرمایا جو اشک میرے جد حسین ابن علی کے مصائب سن کر آنکھوں سے نکلتے ہیں ان اشکوں میں شفا ہے۔ یہ عزاداروں کے اشکوں کی فضیلت ہے۔ ارے جس کربلا کی زمین میں سیدہ کے لال کا لہو مل جائے، خواجہ چکا کی روا بن جائے، واہ غربتا اہل عذاب۔ محرم کی 2 تاریخ صاحب مالک کربلا نے لکھا اللہ آپ کے بچوں کو علی اصغر کے صدقے میں آباد و شمار رکھو، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیاں آباد ہو جائے، جو مائیں بہنیں متولی اولاد ہیں جناب علی سکینہ کے صدقے میں ان کی آباد ہو جائے، دعا کیا کریں۔ صاحب مالک کربلا لکھتے ہیں
ابھی امام راستے ہی میں تھے، قریب ہے کہ کربلا پہنچے۔ مقام زبالہ جو میں نے پڑھا ہے، ایک مقام زبالہ ہے اور کچھ منزلوں پہ میں نے دیکھا بھی ہے۔ دوستو کچھ منزلیں ہیں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک۔ ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے اور دل تڑپتا ہے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک امام زین العابدین اس طرح چلے تو جیسے کوئی روح کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس سے آگے میں کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ تو اور پاؤں سے جو ایڑیاں ہیں وہ اتنی چھوٹی ہے کہ امام سجاد اگر سر کو اٹھا دے تو توق کے کانٹے گلے میں داخل ہو جائے۔ لاکھوں سلام صبح میں سجاد مسئلہ ایسا مقام زبالہ پر امام حسین نے خیال نصب کرائے۔ جناب علی اکبر، ابھی جناب علی اصغر 6 مہینے کے نہیں ہوئے۔ محسوس کیجیے میں آہستہ آہستہ کیوں بیان کر رہا ہوں تاکہ دنیا تک بات پہنچ جائے۔ علی اکبر علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے کر خیمے سے باہر آئے مقام زبالہ۔ صاحب مارکہ کربلا نے لکھا، تھکیے گا نہیں اہل اعظم، بات اجر رسالت کی ہے۔ جب لے کر آئے تو جیسے ہم اور آپ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، ان کے ننھے ننھے پاؤں کو زمین پر رکھ کر ان سے باتیں کرتے ہیں، بس یہی منظر پیش کیا ہے۔ جناب علی اکبر نے اپنے بھائی علی اصغر کے ننھے پیروں کو زمین پر ٹیک دیا، ننھے ہاتھوں کو پکڑا، چہرے کو دیکھا، باتیں کرنے لگے۔ ایک فقرہ کہا، ایک فقرہ کہا مجھے نہیں معلوم دلوں تک پہنچے گا کہ نہیں، کہا میرے بھیا اصغر، میرے بھیا اصغر، جب تم جوان ہو جاؤ گے تو بہت بڑے شجاع بنو گے، بہت بڑے شجاع بنو گے۔ مظلوم حسین نے یہ فقرہ سنا، قریب آ کے کہا اے میرے کڑیے جوان، ابھی یہ جملہ نہ کہنا، اس لیے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس پر کبھی جوانی نہیں آئے گی، کربلا کا دین ہوگا۔ سلامت رہے اہل اعظم، بی بی سیدہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ دو فکرے اہل اعظم، بس مال مجلس گری آئی تو ہے، آپ کی صدائے گری آپ بلند ہو گئی۔ اللہ آپ کی بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے۔ میرے لال یہ جملہ میں کہنا اس لیے کہ وہ بچہ ہے کہ جس پر کبھی جوانی نہیں آئی۔ جب شہادت مسلم ابن عقیل کی خبر حسین نے سنی ہے تو خیمے کے اندر آئے، سمیٹ دیا میں نے ساری روایتوں کو، خیمے کے اندر آئے اور آنے کے بعد جناب مسلم کی یتیمہ کو اپنی آغوش کیا۔ خدا کسی بچی کو اس عمر میں داخل نہیں رکھا۔ لینے کے بعد امام حسین نے بالکل ایسے ہی کہ جیسے سکینہ کو پیار کرتے ہیں، مسلم کی یتیمہ کو اپنی آغوش میں لیا، پیشانی کو چوما، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی بچی تھی، سمجھ گئی، آنکھوں کو اٹھا کے کہا، سر کو اٹھا کے کہا امو جانا آپ مجھ سے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے یتیموں کو کیا جاتا ہے۔ حسین نے سینے سے لگا کے کہا اے میری بچی، آج سے میں تیرا بابا۔ جناب مسلم کی یتیمہ نے کہا میرے بابا کیا ہوئے؟ ازادارو آپ کا بیان سننا آسان ہے، میرا بیان بھی آسان
مظلوم کربلا نے ایک مرتبہ سینے سے لگا کے کہا میری بچی عاصم میں تیرا بابا اللہ کو سلامت رکھے میری بچی عاصم میں تیرا بابا یہ کہہ کر مظلوم کربلا خیبر کو نہیں کہہ ایسا یہ کہہ کر مظلوم کربلا سے یہ کے لال خیمے میں گئے اور جانے کے بعد کہا اما فضا ہمارا صندوق ہمارے سامنے پیش کرو جناب فضا صندوق لائی سیدہ اللہ نے صندوق کو کھولا جیسے ہی صندوق کو کھولا دو چھوٹے چھوٹے دو شوارے نکالنے کے بعد جناب مسلم کی یتیمہ کے کانوں میں حسین نے پہنانا شروع کیا کبھی یتیمہ کو دیکھتے تھے کبھی سکینہ کو دیکھتے تھے وہاں غربتا حسین کی آنکھیں شفا ہو گئی بیویوں نے یہ منظر دیکھا میں کہوں گا اے مسلم کی یتیمہ یہ تیرا نصیب ہے یہ تیرا نصیب ہے جب کاغے یتیمی پانے کے بعد تیرے کانوں میں گوشوارے پہنائے گئے واہ غربتا شام غریبہ میں سکینہ کے گوشوارے چھینے جائیں گے کوئی تماچے لگائے گا کوئی اونٹ کی پشت سے باندھے گا یہ وہ یتیمہ ہوگی جس کے حسین نے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا ماتم برپا ہوا واہ مسلمان واہ غریبہ واہ مصیبتہ ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین